الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ عزیزان محترم، آج کا ہمارا درس جو ہے وہ اس بارے میں ہے کہ بھینس کی قربانی جائز ہے یا نہیں۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سرکار کے ساتھ تھے تو قربانی کے ایام آ گئے تو ہم نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کے متعلق ارشاد فرمائیں، تو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گائے اور اونٹ جو ہے وہ 7 افراد کے لیے کافی ہے۔ بقر کا لفظ جو ہے وہ گائے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اہل لغت کی روشنی میں دیکھتے ہیں، جیسے المنجد جو ہے اس کے اندر ہے الجاموس ضرب من کبار البقر داجنا، فرماتے ہیں یعنی بھینس بقر کی ایک بڑی قسم ہے جو کالی ہوتی ہے۔ اور اسی طرح فارسی لغت غیاث اللغات میں موجود ہے کہ بھینس بقر ہی کی ایک قسم ہے، اس کی بھی قربانی جائز ہے۔ تو عزیزان محترم، فقہا کیا فرماتے ہیں اس کے متعلق؟ فتاوی فیض رسول جلد 2 صفحہ نمبر 448 پر بھی یہی بات موجود ہے، بھینس کی قربانی جائز ہے۔ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ یدخل فی البقر الجاموس لأنہ من جنسہ، فرماتے ہیں کہ بھینس جو ہے وہ گائے میں شامل ہے اس لیے کہ یہ اسی کی جنس میں سے ہے۔ اور فتاوی قاضی خان میں ہے وَقَدَ الْجَامُوسُ لِأَنَّهُ نَوْعٌ مِّنَ الْبَقَرِ، یعنی بھینس کی قربانی جائز ہے اس لیے کہ وہ بقر کی ایک نوع ہے۔ اور اسی طرح فتاوی عالمگیری میں ہے الجاموس نوع من البقر، کہ بھینس بقر کی ایک نوع یعنی ایک قسم ہے۔ اور اسی طرح رد المحتار میں ہے الجاموس نوع من البقر، یعنی بھینس بقر کی ایک قسم ہے اور اس کی قربانی جائز ہے۔ اور دلیل یہ بھی پیش کرتے ہیں کہ وہ زکوٰۃ میں بھی اس کو شامل کیا جاتا ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ فتاوی رضویہ شریف جلد 20 صفحہ نمبر 443 کے اوپر نقل فرماتے ہیں، جو کہ در مختار جلد 2 صفحہ نمبر 233 کے حوالے سے نقل کی ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے فرماتے ہیں صح ابن 5 من الابل وحولین من البقر والجاموس وحول من الشاة والمعز، فرماتے ہیں کہ اونٹ 5 سال کا، گائے اور بھینس 2 سال کی، اور بکری اور بھیڑ 1 سال کی ہو تو ان کی قربانی صحیح ہے۔ جلد 20 صفحہ نمبر 401 پر سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ علماء کے نزدیک بھینس کا گائے کی ہی نوع میں ہونا ثابت ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ قرآن کا لفظ بقر جو ہے یہ بھینس کو بھی شامل ہے۔ ان تمام تر دلائل سے اور فتاوی جات سے یہ بات بالکل واضح اور عیاں ہو جاتی ہے کہ جس طرح گائے کی قربانی جائز ہے، اونٹ کی قربانی جائز ہے، بکری کی قربانی جائز ہے، دمبے کی قربانی جائز ہے، تو اسی طرح ہی بھینس کی قربانی بھی جائز ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ ہم سب کو مسائل شرعیہ سیکھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔